خادم حضرات, ون مسٹ انڈرسٹینڈ, ہم ادھر آئے کیوں, گئے کیوں, ہم رکے کیوں. دیکھیں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, اس کے بعد یہ امید بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں آپ کے لیے کوئی سہولت ہے. آپ سہولت کے لیے نہیں آئے. ایٹ لیسٹ دس ون از ویری کلیئر. خدا کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے, الدنیا سجن المومن, کہ اہل ایمان کے لیے یہ قید خانہ ہے, یہ قید خانہ ہے. آپ اس قید خانے سے محبت میں پڑ جاتے ہو. فیض کا ایک شعر ہے, ہوئے اس قدر, مطلب وہ کہتا ہے, لو سنی گئی ہماری یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے, وہی گوشہ قفس ہے, وہی فصل گل کا ماتم. اٹس سو ڈیئر ٹو اس. یعنی اس دنیا میں رنج و بلا, آج تک کسی سیانے آدمی نے یہ کہا ہی نہیں. مہاتما بدھ نے کہا دنیا دکھوں کا گھر ہے, nothing more, nothing less. آپ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن, کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. Why do we love it so much? ہم اس پہ کیا عاشقانہ نظر رکھتے ہیں. نہ ملے تو اداس, مل جائے تو تفاخرات. کسی جگہ تو ہمارا صبر و اطمینان رکتا ہی نہیں اس دنیا میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پروسیجرز کیا ہیں. 70 سال اور 100 سال کی زندگی لے کے آپ اس بلین اور ٹریلین ایئرز آف ورلڈ میں کر کیا رہے. اب تھوڑی گہرائی کی بات ہے کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس ہمیں سوٹ نہیں کرتا. خاتون حضرات یہ توجہ سنیں گے, یہ ٹائم اینڈ سپیس ہمیں سوٹ نہیں کرتا. if this life is so meaningless, تو پھر ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں. خدا نے اس کا جواب دے دیا. اتفاق سے وہ آیات ہماری نظر سے 1000 مرتبہ گزرتی ہیں مگر ہم ان پہ غور نہیں کرتے. یعنی خدا نے کہا کہ انسان پہ بہت لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ اسے زمین سے حالات علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. صدیوں ارب سال انسان زمین پہ ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شاید نہ تھا. بھائی کوئی قابل ذکر. ابھی لوگ کہتے سیدھے گرائے گئے آدم, ہم بھی مانتے سیدھے گرائے, مگر کیا گرایا گیا یہ نہیں آپ کو سمجھ آتا. وہ تو کہتا ہے قرآن امبتنا فی الارض, میں نے تمہیں زمین سے اگایا. اگر اوپر سے گرا ہے تو کیا گرا ہے, نیچے سے آیا ہے تو کیا آیا ہے. خاتون آزاد سوچنے کی بات ہے. انسان کا 3 مخلوقات, 3, فرشتہ, جن, انسان. مقصود یہ تھا کہ انسان زمین پہ رہے. جن اپنے وجود میں زمین پہ رہنے کی خاصیت نہیں رکھتا. جب بھی آئے گا ایک وجود اسے لانا پڑے گا ساتھ. وہ چمگادڑ کا لائے, کسی کالے کتے کا لائے, کسی بھیڑ کا لائے, یہ وہ اپنے لیے ایک وجود چن کے آئے گا جب بھی زمین پہ آئے گا. دوسری طرف فرشتہ, فرشتہ زمین پہ نہیں چل پھر سکتا فرشتوں کی طرح. یہ سازگار نہیں ہے ماحول اس کے لیے. اس فضا, اس زمین, اس آسمان کے لیے ایک سازگار بدن چاہیے. ایک بدن ایسا جو یہاں رہ سکے. فرشتہ نہیں رہ سکتا. پھر کیا کرتا ہے وہ, اللہ کے رسول کے پاس بھی یا وحی کی شکل اور ہوتی ہے یا کسی انسان کی شکل میں آ کے اللہ کے رسول کے ساتھ بات. جبریل امین بھی آتے ہیں. جو ملائکہ زمین پہ آئیں گے وہ کسی نہ کسی وجود کی شکل میں آئیں گے اور جس سے بات کریں گے وہ وجود کی شکل میں. جن بھی کوئی نہ کوئی روپ بدلے گا تھا. آپ کو بتایا کہ جن کو جنسیت قائم کرنے کے لیے بھی زمین پہ آ کے وجود بدلنا پڑتا, اور ملائکہ تو خیر اس چیز سے پاک ہے. مگر یہ جو ہمارا وجود ہے صرف اس دنیا کے لیے بنا ہے. We are not suitable to go ahead. We are not suitable to reach heaven. ایک یوٹوپیا کی تخلیق ہے. ایک یوٹوپیا میں آپ داخل کیا اس وجود کے ساتھ, تو آپ نہیں داخل ہو سکتے. اس لیے
موت کو لمحاتی توقف کے لیے آپ پہ وارد کر دیا جائے. بیکاز یو ہیو ٹو گیٹ این اینٹری ان ٹو دا ریئل ورلڈ. خادم آزاد ایک لطیفہ واقعہ ہوا یورپ میں. کمپیوٹرز کو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی. کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ اتنے چالاک نکلے ہیں کمپیوٹر کہ انہوں نے آپس میں کوئی خفیہ لینگویج دریافت کر دی. انسان بہت ڈرا اس سے. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹرز کو مل جاتی اور اندر ہی اندر اگر وہ اپنے کچھ اصول بنا لیتے تو آپ تو سارا کام کمپیوٹر سے کرتے ہو. نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ آگے بڑھ کے اس پوری دنیا پہ کمپیوٹر سسٹم کی حکومت ہو جائے. کس کی وجہ سے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے. مگر خادم آزاد کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں کیا دیا گیا تھا کہ باقیوں سے عقل بڑھ گئی تھی؟ ہمیں کیا دیا گیا؟ ہم کہاں کے ایسے تھے؟ جب زمین پہ بیج ہی نہیں تھا عقل کا تو ہم کہاں کے ایسے تھے کہ ہم عقل مند ہو جاتے اور باقی ساری دنیا پہ حکومت کرتے. The first time artificial intelligence was granted to us. إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ. مگر ہمارا مقصد ساتھ ڈکٹیٹڈ تھا، لکھا ہوا تھا کہ تم نے دنیا پہ یہ کرنا وہ کرنا. اور کیا کرنا ہے؟ اما شاکرم و اما کفورا. چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو. This is the only job of humans on earth.